اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ میرے جدی امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اے کریم آقا، لجپال آقا، اس کا صلہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جو قربانی تم کرو گے، جو ذبیحہ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے یا بھیڑ ہے، اس کے جسم پر جتنے کھال پر بال ہیں، ہر بال کے ادنا سے ادنا بال کے بدلے میں اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی عطا کرے گا۔ فرمایا کہ جو ذبح کر رہے ہیں آپ جی، گائے، بھینس، اونٹ، بکرا، بکری، اس کے جسم پر جو کھال ہے، کھال پر جتنے بال ہیں، اللہ ہر بال کے برابر اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کون ہے جو یہ بال گن سکے کہ میں بکرا ذبح کر رہا ہوں یا اونٹ ذبح کر رہا ہوں یا گائے پوری اپنے گھر والوں کی طرف سے دیتا ہوں، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں یا اللہ جانے، یا اللہ کی عطا سے محبوب جانے۔ آپ 300-400 پاؤنڈ لگا کر ایک گائے ذبح کرتے ہیں یا 100 پاؤنڈ کا دمبا ذبح کرتے ہیں، بکرا، اب اس کے جسم پر لاکھوں نہیں کروڑوں بال ہیں۔ اب حال کے کائنات فرماتا میرے بندو، من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا۔ اے میرے بندو، تم ایک نیکی میری بارگاہ میں لے کر آتے ہو اور میں اپنے فضل سے 10 گنا یا 700 گنا یا اجرم بغیر حساب تمہیں اجر عطا کرتا ہوں۔ آئیے ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا یا 700 یا بغیر حساب اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب بغیر حساب پر میں آخر میں ایک نکتہ عرض کروں گا۔ قربانی کیا ہے آپ بارہا سن چکے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بارہا آزمایا۔ کبھی تو نارے نمرود سامنے آئی، نمرود کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ جناب جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا خلیل اللہ، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کروں تاکہ آگ سے بچ جائیں۔ خلیل اللہ نے فرمایا اے پیارے جبرائیل، تم جانتے ہو یہ میں اپنی مرضی سے آگ میں جا رہا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، رب کی مرضی پر۔ فرمایا پھر میرا رب تو جانتا ہے مجھ سے کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، ارے آگ میں پڑتا ہے اب اس کا حلیل۔ رب جانتا ہے، لہذا رب کی مرضی پر میں آگ میں جا رہا ہوں۔ خلیل اللہ آگ میں گئے، رب نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس امتحان سے بھی اللہ نے پاس کر دیا، پورے نمبر خلیل اللہ نے لے لیے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ آپ دعا مانگتے رہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ یاد رکھیں جنہیں اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، بیوی جب حاملہ ہو، امید سے ہو، تو بیوی کو بھی چاہیے، خاوند کو بھی چاہیے کہ یہ نماز پڑھ کے یہ دعا کریں یا اللہ جو ہمارے گھر میں آنے والا مہمان بچی یا بچہ ہے، اس سے شرم و حیا والا پیدا فرمانا، انہیں نیک اور صالح فرمانا۔ نیک اولاد، صرف اولاد کی دعا نہ مانگا کرے، یہ دعا کیا کرے اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بزرگان دین کی۔ اور عورتوں کو کہا کریں کہ سورہ یاسین دروشی پڑھ کے اس دوران پانی پہ دم کر کے پیا کریں تاکہ وہ پانی اندر جائے اور اندر جا کر خون میں شامل ہو کر بچی کی خوراک میں شامل ہو جائے۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ کچھ سردی زیادہ تو نہیں بہر، ایسا کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، ٹلے لگ دے رہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اب ایک امتحان میں بھی ثابت قدم رہے، اب آگے دوسرا امتحان آیا۔
ذوالحج شریف کی جب 8ویں آئی، اللہ کے پیارے ہری رات کو اس محل استراحت ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک آواز آتی ہے، خواب میں حکم ملتا ہے یا خلیل اللہ میری راہ میں قربانی دیجئے۔ علماء فرماتے ہیں خلیل اللہ صبح بیدار ہوئے، اور صبح جب بیدار ہوئے سوچ بھی پڑ گئے، اس لیے 8ویں کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ۔ ترویہ کا معنی ہے سوچ بچار کرنا۔ عربی کی کتاب اٹھائیں، ترویہ کا معنی ہے سوچ بچار۔ اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہے۔ سارا دن گزر گیا، بعض علماء نے فرمایا 100 اونٹ آپ نے قربان کر دیے۔ اب 9ویں آ گئی، 9ویں کی رات اللہ کے نبی پھر خواب میں دیکھتی ہیں، آواز آتی ہے اے خلیل اللہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب اللہ کے پیارے نبی جناب خلیل اللہ جب بیدار ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ میرا اللہ مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اب 9ویں کا دن آیا جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا دن ہوتا ہے پہچان لینا، معرفت حاصل ہو جانا۔ گویا اللہ کے نبی خلیل اللہ نے پہچان لیا، معرفت ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، آپ پہچان گئے۔ آپ کو پہلے بھی تو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، مگر ان باتوں میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، تاہیر میں بھی کچھ راز ہوتی ہیں۔ اب 9ویں ذی الحج کو اللہ کے پیارے نبی خلیل اللہ نے پوری تیاری کر لی۔ آپ سمجھ گئے میرا رب مجھ سے میرا بیٹا اسماعیل مانگ رہا ہے۔ اب جب 9ویں گزر گئی، اب رات آپ سوئے، سوتی ہیں، 10ویں کی رات ہے، پھر خواب میں وہ سارا وادی مینا کا نقشہ بتا دیا گیا۔ اللہ کے خلیل جب صبح بیدار ہوئے اپنی رفیقہ سے فرماتے ہیں اے میری پیاری رفیقہ ہاجرہ، جی میرے سرتار، فرمایا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذرا تیار کر دو۔ بیٹا اسماعیل تیار ہو گیا، سر پہ تیل لگایا، ماں نے کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، خوشبو لگائی، پیارے پیارے کپڑے پہنائے، آپ نے چھری اور رسی بھی بغل میں دبا لی، بیوی کو نہیں بتایا، بیٹے کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ کے پیارے نبی راستے میں آئے، شیطان سامنے آ گیا، آ کے کہنے لگا یا خلیل اللہ آپ خواب دے کر بیٹا قربان کرنے چل پڑے ہیں، آپ سمجھ گئے یہ شیطان ابلیس ہے۔ آپ نے فرمایا او ابلیس ملعون، یہ خواب شیطانی نہیں بلکہ نبی کا خواب تو رحمانی ہوتا ہے، یہ نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے۔ لہذا پتھر اٹھائے آپ نے مارے۔ اب روایت میں آتا ہے آگے چلے، شیطان دوبارہ آیا اور دوبارہ پھر منع کیا، آپ رکے نہیں تو اس راستے میں بہت بڑی چٹان بن کے بیٹھ گیا۔ یعنی اب یہ راستہ ہو 2-4 گز کا 10 گز کا، تو وہ پورا راستہ پہاڑ کی طرح بند کر دے، تو شیطان اپنے جسم کو اتنا بڑا کر دیا کہ وہ راستہ بند کر کے بیٹھ گیا، اتنا بڑا جسم اس کا ہو گیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ جو ملائکہ تھے انہوں نے کہا یا نبی اللہ پھر پتھر اٹھائیں، اس بدبخت کو ماریں، یہ راستہ چھوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی نے پتھر اٹھا کر ماریاں کنکریاں ساتھ، اب اس ظالم نے راستہ چھوڑ دیا۔ پھر آگے گئے، وادی مینا جب قریب آ گئی، تیسرا حربہ پھر استعمال کیا، پھر راستہ بھر کر اسی طرح بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھی پتھر اٹھا کر اس کو